بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم صدق الله مولانا العلي العظيم۔ تذکرہ چل رہا ہے اللہ تعالیٰ نے ظالم و جابر فرعون کو، جس کو اپنی طاقت پر، اپنے ہنر پر، اپنی عمارتوں پر، اپنے مال و دولت کے اعتبار سے بلند ہونے پر ناز تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسے برباد کیا اور بنی اسرائیل کو نجات عطا فرمائی، فرعون کے چنگل سے ان کو نکالا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی اس اعتبار سے تعریف بھی کی تھی کہ ان لوگوں نے فرعون کی طرف سے پہنچنے والی پریشانیوں، مصیبتوں پر صبر کیا اور ان کو برداشت کیا۔ قرآن کریم نے پچھلی آیات میں ان کی تعریف بھی فرمائی، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے فرعون اور فرعونیوں سے بنی اسرائیل یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو نجات عطا فرمائی، تو اس قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طرح طرح سے پریشان بھی کیا۔ اللہ تعالیٰ نے بحر احمر، بحر قلزم سے اس قوم کو پار کروانے کے بعد کیا حالات پیش آئے قوم کی طرف سے، اس کو سورہ مائدہ میں بھی بیان فرمایا۔ یہاں بھی اللہ تعالی بحر احمر سے، بحر قلزم سے پار کروانے کے بعد، فرعون کو ڈبونے کے بعد بنی اسرائیل نے اپنے وقت کے پیغمبر نبی حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا معاملہ کیا، اس کے ایک دو واقعات اللہ تعالی نے یہاں بیان فرمائے۔ ان حالات کو بیان کرنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کا حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی دینا ہے کہ آپ کے زمانے کے یہودی اوس و خزرج
یا مدینے کے ارد گرد رہنے والی بستیاں یا ان کے طرف سے جو معاملات آپ کے ساتھ پیش آئے یا ان کی طرف سے پہنچنے والی منافقانہ حرکت یہودیوں کی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آئی، اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اس قوم کے اندر، بنی اسرائیل کے اندر ہمیشہ سے احسان فراموشی رہی ہے، اور اسی طرح مسلمانوں کو بھی تلقین کی کہ جب اللہ تعالیٰ نے تم کو نعمت ایمان سے مالا مال کر دیا تو اب غیر اللہ کی عبادت کا خیال لانا بھی جرم ہے، اور یہ اللہ کی نافرمانی رہے گی، اور اپنے نبی کی بات کو نہ ماننا یہ انتہائی درجے کی جہالت اور اللہ کے انعامات کی ناقدری اور ناشکری ہے۔ لہذا مسلمان بیدار رہیں اور اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے رہیں، نفس کی نگرانی سے غفلت نہ برتیں۔ واقعہ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ جب ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے پار کروایا، پہلے تو آپ سمجھیں حضرت موسیٰ بار بار کوشش کر رہے ہیں کہ فرعون کے ظلم سے اپنی قوم کو بچا لیں، لیکن فرعون ماننے کو تیار نہیں۔ بالآخر وہ وقت بھی آیا کہ حضرت موسیٰ اپنی قوم کو لے کر بحر احمر کے راستے سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں، فرعونیوں کو اطلاع ملی، وہ جا کر ان لوگوں نے پکڑ لیا۔ تو یہی کیا انعام کم تھا کہ پیچھے فرعون جیسے ظالم جس نے ان کے بچوں کو مارا، جوانوں کو قتل کیا، عورتوں کو باندی بنایا اور نہ جانے کیا کیا ظلم کیا، اللہ تعالیٰ نے سمندر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لیے راستہ بنا کر ان کو پار کروایا۔ تو اس قوم کے لیے تو یہی بڑی بات تھی کہ وہ اس احسان کے تحت ساری زندگی ایمان کی قدر کرتے، لیکن جب وہ پار کر کے آگے بڑھے وادی سینا میں تو فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ، ان لوگوں نے ایک ایسی قوم کو پایا جو بتوں سے لگے بیٹھے تھے، اپنی مرادیں مانگا کرتے تھے اور معبود بنا رکھا تھا بتوں کو۔ کہنے لگے قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، اے موسیٰ جیسے ان لوگوں نے اپنے معبود بنا رکھے ہیں پتھروں کو تراش تراش کر، اجعل لنا الہا، آپ ہمارے لیے بھی ایک ایسا خدا بنا دیں، کما لہم آلہہ، جیسا انہوں نے بنا رکھا ہے۔ حضرت موسیٰ نے ان کو شرمندہ کیا، عار دلائی اور کہا انکم قوم تجہلون، تم لوگ جہالت کی باتیں کر رہے ہو، ان ہؤلاء متبر ما ہم، جس کام میں یہ لگے ہوئے ہیں، متبر ما ہم فی، یہ لوگ تباہ و برباد کیے جائیں گے، وباطل ما كانوا يعملون، ان کا یہ کام محض بیکار ہے، بے بنیاد ہے۔ پھر فرمایا قال اغیر اللہ، کہ اللہ کے سوا تمہارے لیے کوئی معبود بنا دوں، ابغیکم الہا، تمہارے لیے معبود تجویز کر دوں، حالانکہ وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، حالانکہ اللہ نے تم کو تمام دنیا جہان والوں پر فوقیت دی ہے، تم نبی کے خاندان والے ہو، تمہارا کام تو اللہ کی اطاعت کرنی ہونا چاہیے تھی، چجائے کہ تم میرے سے فرمائش کر رہے ہو۔ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ، پھر اللہ تعالیٰ کے احسانات یاد دلائے کہ دیکھو اس اللہ کی بغاوت کر رہے ہو جس نے تم کو فرعون جیسے ظالم جابر قوم سے نجات عطا فرمائی، تم کو بچا لیا، جس کا کام یہ تھا کہ یسومونکم سوء العذاب، جو تم کو سخت تکلیفیں دیا کرتا تھا، جس کا کام یہ تھا یقتلون ابناءکم، تمہاری اولادوں کو
تمہارے بیٹوں کو اس نے قتل کیا، تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑا تاکہ ان سے اپنے گھروں کے کام کروائیں۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اس میں تمہارے لیے بڑی آزمائش ہے۔ بہرحال قوم بنی اسرائیل نے ایک بیہودہ سوال کیا جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا بھی، اللہ کے احسانات یاد دلائے۔ بہرحال قوم بنی اسرائیل یا قوم یہود یہ ہر زمانے میں ایک احسان فراموش قوم رہی ہے، جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے یہاں امت کے سامنے کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَل لَّنَا إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ۔ اور ہم نے بنی اسرائیل سے سمندر پار کروایا تو وہ کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے جو اپنے بتوں سے لگے بیٹھے ہوئے تھے، اپنی مرادیں بتوں سے مانگا کرتے تھے۔ بنی اسرائیل نے ان کو دیکھ کر حضرت موسیٰ سے فرمائش کی۔ بنی اسرائیل کہنے لگے، اے موسیٰ، یا موسیٰ اجعل لنا، ہمارے لیے بھی کوئی ایسا ہی دیوی دیوتا بنا دو جیسے ان لوگوں کے دیوتا ہیں۔ موسیٰ نے کہا، انکم قوم تجہلون، تم ایسے عجیب لوگ ہو جو جہالت کی باتیں کرتے ہو۔ ان هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون۔ ارے یہ لوگ تو وہ ہیں کہ جس دھندے میں لگے ہوئے ہیں سب برباد ہونے والا ہے، کوئی معبود کام نہیں آئے گا سوائے اللہ کے، کسی کی کچھ چلنے والی نہیں ہے، اور جو کچھ کرتے آ رہے ہیں سب باطل ہے۔ قال اغیر اللہ ابغیکم الہا وہو فضلکم علی العالمین۔ ارے اور کہا حضرت موسیٰ نے کہ کیا تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی اور معبود ڈھونڈ لاؤں؟ ابغیکم، میں ڈھونڈ لاؤں، حالانکہ وہو فضلکم علی العالمین، حالانکہ اس نے تمہیں دنیا جہاں کے سارے لوگوں پر فضیلت دے رکھی ہے۔ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ وہ وقت یاد کرو کہ ہم نے تمہیں فرعون کے لوگوں سے بچایا ہے، جو فرعون تمہیں بدترین تکلیفیں پہنچاتے تھے، تمہارے بیٹوں کو قتل کر ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔